الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قابل بسط و ادب احترام سجادہ نشین و معزز خلفاء و مردین و متقدین و عاجرین مجلس و قاعدان نشین و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ایک ایمان جیسی لازوال نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا جسے بہترین امت کہا جاتا ہے، جس کی تمنا انبیاء و مرسلین نے کی ہے. اور یہ بھی اللہ کا کروڑ احسان کہ اللہ نے ہمیں صالحین بندوں کا تذکرہ کرنے اور سننے اور بالخصوص صاحب عرس سلسلہ اشرفیہ کے بانی تارک السلطنت غوث العالم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطان السامانی کا 336واں عرس منانے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. آپ کی ذات والا کی شان و شوکت بہت ہی بلند و بالا ہے. ماشاءاللہ ان کا تذکرہ کرنا بس کی بات نہیں ہے. میں یہ بات آپ کی شان میں گفت و شنید کرنے کے لیے یہ بات سجادہ نشین کے حوالے کرتا ہوں. بس وقت کی کمی ہے. اولیاء کے تعلق سے یعنی ولی کسی کہتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے اور ولی کی کتنے اقسام ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو حاضرین محترم، پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں یعنی اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. آئیے اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، اللہ کا ولی کون ہے. اس میں مختلف اقوال ہیں. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو شرعی فرائض سے اللہ کا قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے اور اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا رہے اور وہ جب دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے اور جب وہ سنے تو آیت الہیہ سے سنے اور جب وہ بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے اور جب وہ حرکت کرے اطاعت الہیہ میں حرکت کرے. جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ
اس کا مددگار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور متکلمین فرماتے ہیں، علم الکلام کے ماہرین کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کے عقائد درست ہو اور قوی دلائل پر مبنی ہو، اعمال شریعت کے مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں ولایت نام قرب الہی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا۔ جب بندہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا اور نہ ہی کسی چیز کے فوت ہونے کا غم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ حضرت ابن زید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہو جو اس آیے کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ، یعنی ایمان، تقوی اور بشارت۔ ایمان اور تقوی اور بشارت جس کے پاس ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ جو کام بھی کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ کا ولی ہے۔ عارف باللہ حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ پانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ولایت نام ہے قرب الہی کا، یعنی ولی کا مطلب ہے جو اللہ کے قریب ہو اور نزدیک ہو، اور اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق ہو، شب و روز عبادت اور ریاضت میں، تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو۔ تو حاضرین محترم، اب ذرا اور دیکھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے اور ولی کی پہچان کیا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے۔ خدا کی پہچان آسان اس لیے کہ وہ اپنی ذات و صفات اور ہر ذرہ پر جمال سے اپنی شان و شوکت سے پہچانا جا رہا ہے، لیکن ولی تو ہم میں ہے، ہماری طرح کھائیں پیئیں سوئیں جاگے، مگر ان کا دل قندیل نورانی ہو، ظاہر میں شریعت سے موصوف اور باطن فقر کے انوار سے روشن ہو۔ اب بتاؤ انہیں کیسے ولی کر کے پہچانیں گے؟ یہ تو ان دلہنوں کی طرح ہے جن کو ان کے محبوب کی سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ فرمان حضرت باعزی بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور حضرت سہیل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ولایت کی کتنے قسمیں ہیں۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ولایت کسبی، ولایت فطری، ولایت عطائی۔ ولایت کسبی عبادات، مجاہدات، مراقبات، شب و روز عبادت ریاضت کرنے کے بعد میں ولایت حاصل ہوتی ہے، اسے ولایت کسبی کہا جاتا ہے۔ ولایت فطری میں مادرزاد ولی، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے بچپن میں بہت سے کرامات ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بہت سے پھل رکھے ہوئے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح
غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں. بچپن میں بھی آپ سے بے شمار کرامتیں ہوئی ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور شیر خوالی میں آپ ماہ رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے. اور دوسری تیسری بات ولایت عطائی یہ کسی نبی یا ولی کی نظر کرم سے علم فعلم مل جاتی ہے. جیسے حضرت قبلہ نے ابھی فرمایا کہ مخدوم پاک جب مندر میں گئے تو عالم واحد میں جب بدھ کے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا دیا تو سارے بت پرست مشرک و منافق حلقہ بوش اسلام ہو کر کلمہ پڑھ لیے. اسی طرح فرعون کی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر کرم سے سب ولی بن گئے. تو حاضرین محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر دنیا کو بھلا دیتا ہے اور صرف اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو خالق کائنات بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس بندے کی محبت میں گم ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا. آئیے ذرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے. مسکات شریف صفحہ نمبر 425 کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل السلام کو بلاتا ہے اور پھر فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں ولی سے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو. تو تمام آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین پر اعلان کر دیا جاتا ہے تو زمین والے بھی اس بندے خدا سے محبت کرتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو جبرائیل السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ایمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے ناراض ہے تو ایمان والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے تو آسمان کی ساری مخلوق اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے اور پھر زمین پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے تو تمام زمین والی مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے. تو حاضرین محترم حاصل کلام یہ ہے تذکرۃ الانبیاء عبادت. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. تذکرۃ الاولیاء کفارہ. صالحین اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جید بزرگ مقدور غوث العالم مقدوم سیدہ شمس جہانگیر سمنانی سامنے علی کا عرس کی تقریب میں ہمیں ان کی سوال حیات اور اولیاء کی شان میں کچھ کہنے اور سننے کو جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مہدی صاحب قبلہ اور جملہ خلفاء اور حاضرین کو سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ویسے تو میں مقرر نہیں ہوں جیسا کہ ہمارے پیش خلیفہ حضرت نیت صاحب اور مولانا حافظ و خادی مصطفیٰ صاحب قبلہ جو بیان کیے وہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن میں ایک بات سجادہ صاحب کے حکم کے مطابق دو چار بات کرنے کے لیے میں لیا ہوں جس کا میں سجادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تحریر کے دوران میرے دماغ میں یہ بات پھرتی رہی کہ ملک سمنان جو ایران میں ایک صوبہ ہے وہاں کی حکومت تھی حضرت مخدوم سلطان سمنانی کی.
اپنی بادشاہت، وجاہت و شجاعت، جتنی بھی ان کی شان و شوکت تھی، حکومت ان کی مطلب اتنا شان و شوکت کا انداز تھا وہاں پر، وہ چھوڑ کر پوری دنیا کو ترک کر کے، بادشاہت کو چھوڑ کر، اپنے ہیرے جواہرات کے خزانوں کو چھوڑ کر، اپنے ملٹری جو کچھ بھی تھا ان کی حکومت میں، ان سب کو ترک کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ کی طرف سے ان کی طرف سے جو ان کو حکم آیا، اس ماحول کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے کا جو ان کا سفر رہا، اتنا کٹھن، اتنا، آج کے زمانے میں تو ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس زمانے میں نہ ٹرین، نہ بس، نہ اور کچھ، ایسے اس میں صعوبت تکلیف اٹھاتے ہوئے وہ ایران سے ہندوستان آنا ایک معمولی بات نہیں تھی۔ یہ بات میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ والے اللہ کی تلاش میں، اللہ والوں کی تلاش میں اپنے جسمانی تکلیف کو سہاتے ہوئے، ہزاروں میل دور کا سفر طے کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شوق میں، دین کی اشاعت کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے ہندوستان آتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، ان کی استقامت، ان کی ہمت، جرات، وہ اپنے قابل تعریف ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بھائی جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے، دین کی خدمت کے واسطے، اللہ والے لوگ جو اتنی تکلیف اٹھا کر، کہاں بنگال، کہاں سمنان، ہزاروں میل کا سفر، ویسے سے حضرت علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، وہ جب میں وہاں جانے کا مجھے اتفاق بھی ہوا، میں دیکھ رہا ہوں ایک جنگل بیابان میں بہت بڑا خانقاہ ہے ان کا، حضرت کا علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مخدوم سمنان رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اعلیٰ مرشد ہیں، اور وہاں پر اتنا سناٹا رہتا تھا اس زمانے میں، آج بھی سناٹا ہی ہے، لیکن وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک حکومت تھی، ایک ہندو راجا تھا، وہاں کے لوگ سمجھاتے ہیں ہندو راجا تھا جس کا نام کچھ بتا رہے تھے، میں بھول چکا ہوں، اس کی حکومت چل رہی تھی وہاں، وہ ایک صوبہ تھا وہاں پر۔ اب وہاں پر آئے، وہاں پر علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قیام کیے تھے، وہاں پر ان کی اشاعت دین کے خدمت کرتے رہے۔ اب وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دماغ سے، مطلب ان کے اللہ والوں کے علم حکمت کا معاملہ ہے کہ ان کی نظر پڑی مخدوم سمنان رحمۃ اللہ علیہ کے، میری شاگردی میں آنا ہے کہ ان کے دل میں بات پیدا ہوئی، تو ان کو اس زمانے میں وہاں القاء ہوا، کہاں؟ سمنان میں القاء نکلے، وہ آتے آتے ایک جگہ ہے مخدوم جہانیہ، جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آئے، وہاں پر قیام کیے، وہاں پر اقتصاد فیض حاصل کیے، وہاں سے ہوتے ہوتے بنگال تشریف لائے۔ اب بنگال میں جب آئے تو وہاں بالکل کفرستان کا ایک معاملہ، تو کفرستان ہی تھا ہندوستان۔ اب وہاں پر اپنے مرشد علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، کلکتہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور پر ایک گاؤں ہے پنڈوا، چھوٹا سا قصبہ، لیکن اس زمانے میں وہ پائیدخت تھا کہتے ہیں، وہاں پر لوگ، ہندو راجا تھا وہاں پر، لیکن حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اشاعت دین کر کے وہاں پر اسلام کی خدمت کرتے تھے۔ اب وہیں پر بلائے اپنے مرشد پیر، اپنے پیر کو، مرید کو وہاں پر بلانے کے لیے بلائے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں وہاں پر آج بھی اس کے نشانات باقی ہیں، وہاں پر اتنا بڑا ایک مدرسہ، اتنے بڑی مساجد، اتنے بڑے مدارس ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے، اتنے بڑے عالیشان پیمانے پر وہاں پر اس زمانے میں ہیں، آج وہ بوسیدار حالت میں ہیں۔ دیکھنے سے حیران کیا داخل اس زمانے میں اتنی بڑی خدمت دین کی جو علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اب ان کے مرشد اپنے پیر کو بلا کر وہاں تعلیم و تربیت کا انداز ان کی، یہاں تک کہ حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں پر امامت کرتے تھے کر کے کہتے ہیں وہاں کے لوگ۔ پنڈوا شریف میں میں گیا، ان سے انکوائری بھی کیا، پرانے بڑے لوگ سمجھاتے بولتے تھے، کہانیاں بولتے تھے، بیٹا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، صاحب چھوٹا گاؤں ہو گیا ہے۔ اب وہ حکومت تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں مساجد تھے، سب کچھ تھے، تاریخ بتاتے ویسا ایسا کر کے وہ
थोड़े बूढ़े आदमी समझाए मुझे। वहाँ पर मैं देखा लगभग 4-5 एकड़ के रकबे में वो पूरा खानका है अलग अलग पंडित रहमतुल्लाह अलैह का, मदारिस के नशानात थे, पूरे मज़ारात थे, बहुत बालिशान का, मैंने उस ज़माने में बहुत बड़ी खिदमत की है। अब वहाँ से अभी तो वो जो वहाँ का राजा था, एक हिंदू राजा, वो हिंदू राजा उसके साथ एक जादूगर, शायद उसका कोई वजीर था, वो जादूगर वजीर जो था उन्हें, जैसा कि ख्वाजा अजमेरी का किस्सा है, इसी तरीके का किस्सा वहाँ पर भी चला कि उसके साथ वो जादू के साथ पूरे पैसे बनाता था, अशरिया बनाता था, ये करता था। अभी सुनने में आया यहाँ तक कि वो आज भी पत्थर पर निशानात हैं उस ज़माने के, वो लिख के ही वो उनकी पुरानी लैंग्वेज में ही मैं देखा मेरे आंखों से। अब वो वहाँ पर वो राजा था, वो राजा वो अपने वजीर को जो जादूगर था या कुछ था उसको पकड़ के उसके साथ उनकी हजरत के साथ पकाले में हजरत के साथ ये किया। अब करने के बाद में हजरत बोले मेरे शागिर्द भाई नहीं, मेरे शागिर्द आने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है इस्लाम। तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाए, मस्जिद की इमामत जो हजरत अलाउल्लाह कंडवी रहमतुल्लाह अलैह इमामत करते थे, खिताबत करते थे, वो जगह पर अपने शागिर्द को वहाँ पर इमामत के लिए भेजे। ये शागिर्द आके आपको बताएगा कि भाई आप जो अशरफिया बना रहे हैं, जादू से निकाल रहे हैं, ये अशरफिया आपको अशरफियों का अंदाज मेरे शागिर्द समझाएंगे कि वो इमामत के लिए भेजो मस्जिद में। जब मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, अशरफियों की बारिश बरसी करके कहते हैं उस जमाने। आज भी वो पुराने लोग कहानी बोलते रहते हैं, मेरे कानों से सीखा, मेरे आंखों से भी देखा। बाद में वो बादशाह और बादशाह की जितनी भी रियाया थी उस ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिए करके वो कहते हैं। आज भी वो बादशाह की जो मज़ार है, वो नाम भी उसका वो हिंदू नाम भी शायद वो कौन सी पुरानी लैंग्वेज में है, हज़रत का नाम भी है और उसके साथ वो हिंदू राजा का नाम है, उसे नाम भी क्या कि हज़रत तजवीज़ किए हैं। उसका मकान है, उसका भी उर्स होता है, वो राजा का हिंदू नाम भी है और मुस्लिम नाम भी है। ये इतने बड़े बुजुर्ग वहाँ से आकर यहाँ इस्तकामत के साथ आना और इतनी लंबी मसafत तय करना और बरस उनकी खिदमत करना, मुर्शिद की, इनकी जो इस्तकामत, इनकी जो मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अपने पीर मुर्शिद की मोहब्बत में आना, ये हमारे लिए एक सबक है। इस्तकामत के साथ अल्लाह वाले लोगों के साथ हमें निस्बत रखना और खुदा और रसूल की इताअत, मोहब्बत, मुरव्वत, शरीयत की पाबंदी, ये सब हासिल करना हमारे लिए एक सबक मिलता है वहाँ पर। ऐसा अंदाज उनका लगता है। अब इस लिहाज से मैं बस ये नौजवानों को आजकल मैं कहता हूँ, मेरे तरफ से ये गुजारिश है कि भाई आप जो भी हैं, जितना भी हासिल करना है बुजुर्गों से हासिल करो, इसके साथ इल्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर अपने ज़िंदगी को संवारो। ये बात कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़ातिअतिन व अतूबु इलैह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ गमज़दों के वाली मखदूम सैयद अशरफ, ऐ गमज़दों के वाली मखदूम सैयद अशरफ, मंगते न लौटे खाली मखदूम सैयद अशरफ, मंगते न लौटे खाली मखदूम सैयद अशरफ। क्या शान है निराली मखदूम सैयद अशरफ, क्या शान है निराली मखदूम सैयद अशरफ। सुल्तान है सवाली मखदूम सैयद अशरफ, सुल्तान है सवाली मखदूम सैयद अशरफ। रोजे के चारों जानिब मेला लगा हुआ है, रोजे के चारों जानिब मेला लगा हुआ है। फैज़ो करम है जारी
مخدوم سید اشرف، فیض و کرم ہے جاری مخدوم سید اشرف، ہے آج بھی حکومت سب کے دلوں پہ تیری، ہے آج بھی حکومت سب کے دلوں پہ تیری، چھوڑی ہے گرچہ شاہی مخدوم سید اشرف، چھوڑی ہے گرچہ شاہی مخدوم سید اشرف، جو بھی مریض پہنچا روزے پہ تیرے آقا، جو بھی مریض پہنچا روزے پہ تیرے آقا، رب نے شفا عطا کی مخدوم سید اشرف، رب نے شفا عطا کی مخدوم سید اشرف، جب بھی گیا ہوں در پر سرکار شاہ سمنا، جب بھی گیا ہوں در پہ سرکار شاہ سمنا، مانگی مراد پائی مخدوم سید اشرف، مانگی مراد پائی مخدوم سید اشرف، مانا مصیبتوں میں گر گیا ہوں لیکن، مانا مصیبتوں میں گر گیا ہوں لیکن، تیری نظر ہے کافی سرکار سید مخدوم اشرف، تیری نظر ہے کافی مخدوم سید اشرف، امراض چاہے جو ہوں سب کے لیے ہے کافی، امراض چاہے جو ہوں سب کے لیے ہے کافی، اکسیر نیر کا پانی مخدوم سید اشرف، اکسیر نیر کا پانی مخدوم سید اشرف، یہ عبد گر گیا ہے، یہ عبد گر گیا ہے رنج و علم میں آقا، یہ عبد گر گیا ہے رنج و علم میں آقا، کر دے عطا رہائی مخدوم سید اشرف، کر دے عطا رہائی مخدوم سید اشرف۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے قرآن شریف کی ایک مختصر سی آیت جو پڑھی، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آج ہم ایک ایسے سچے کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں جن کے سچ کا بول بالا صرف دنیا میں نہیں، آسمانوں کے فرشتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ مخدوم پاک ہے جن کی مریدی پر سرکار علاء اللہ پنڈوی فرماتے ہیں، یہ میرا مرید نہیں ہے، یہ میرا مراد ہے، یہ میرا مرید نہیں ہے، میرا مراد ہے۔ حضرت علاء اللہ پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے غوث تھے، وقت کے غوث تھے۔ یہ وقت غوث کا یہ فرمان ہے کہ میں اتنا فریفتہ ہوں میرے اس مرید پر کہ میری ساری توجہ کا مرکز مخدوم اشرف کی ذات ہے۔ جس مرید سے اس کا پیر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دیکھیے، اگر میں کہوں محمود میرے دوست ہیں، مثال دے رہا ہوں، محمود میرے دوست ہیں، تو دوست کس نے بنایا؟ آپ نے یا میں نے؟ میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ جب محمود کو بولتے ہیں تو ہوتے ہیں حضرت کا دوست بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت نے دوست بنایا ہے۔ اب ولی انسان کو ایک انسان نہیں بناتا ہے، ولی اللہ کس کا دوست ہے؟ کس نے بنایا ہے اپنا دوست؟ اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے تو دو چیز یہاں پہ حضرت اللہ نے تینوں چیز کا تذکرہ کیا، میں صرف دو چیز پر اپنی بات کو باندھے رکھتا ہوں۔ ولایت یا تو کسبی ہوتی ہے یا وہبی ہوتی ہے۔ مدرسوں میں شریعت کا علم حاصل کر کے مشقت و محنت کے ساتھ مجاہدے، مراقبے اور مراتب کو طے کرنے سے کسی ایک اللہ والے کی نگاہ کرم اس پر ہو جائے اور مولا کا بھی فضل شامل حال اگر ہو جائے تو اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی محنت والی ولایت، اس کو کہتے ہیں کسب یعنی محنت۔ اور جتنے انبیاء و رسول ہیں یہ سارے وہبی ہیں، سارے یہ عطایا خدا سے، ان کی بھی ولایت ہے۔ بعد انبیاء اور رسول ہے، ہر انبیاء اور رسول بھی ولایت کے مقام سے گزرتے ہیں، تو ان کی ولایت جو ہے وہ وہبی ہے۔
بعد دیگر سب اولیاء کاملین نبی امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں جو سب بھی ہیں جو کسبی ہیں. اس لیے ہر ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت کا اکمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پنج وقتہ نماز نہ پڑھے, رمضان آئے تو روزہ نہ رکھے, اللہ نے استطاعت دیا تو حج اور زکات نہ دے, تو پھر ایسا ولایت ایسی نہیں ہوتی. تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا کسب محنت کرنا ہے, مراقبے کرنا ہے, مشاہدے کرنا ہے, مراتب کی سیر کرنا ہے, اور پیر کامل کی ایک رہبری ہونا اس میں لازمی ہے. جب پیر کی رہبری ہو جائے اور اس بندے کی ذات کو پیر کی ذات میں فنا اگر وہ کر دے تو فنا فی اللہ, فنا فی المرشد کا مقام حاصل ہوتا ہے. پھر فنا فی الرسول کے مقام سے وہ طے کر کے فنا فی اللہ کے مقام پر چلا جاتا ہے. ولیوں کے سرتاج کون ہے؟ سرتاج ولایت عطا کرنے والے مولائے کائنات, سر چشمہ ولایت مولائے کائنات. اب دیکھو ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. دو اماموں سے آپ نے سنا کہ طاقت ولی, چونکہ میں ولایت کو تقسیم کرنے والی ذات کی طرف پہلے آپ کا توجہ رہ جاتا ہوں, اور وہ ذات ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں میں, اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر میں ایک بار جایا جاتا ہے دروازے کے اندر سے, پھر واپس دروازے کے اندر. ذات سرور کونین میں ایک بار رسائی ہوتی ہے, تو مولا کائنات کی بارگاہ میں 2 بار رسائی ہوتی ہے, آنا اور جانا. یہ وہ علی ہیں جن پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخر فرماتے تھے. تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ, اپنے جاننے پہچان والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو شاگرد ہیں مولا کائنات کے, فرماتے ہیں اے بیٹا حسن جاؤ فلاں گھر میں جاؤ, بازو کے گھر میں, آزو کے گھر میں نہیں ہے, فلاں گھر میں جاؤ. ہو سکتا ہے کچہری محلہ ہو, مثال بولتا ہوں آثار محلہ تو سب سن رہے ہیں, ایسی دور کا محلہ ہے جس کا پیشوا محلہ ہو, کوئی اور محلہ, جاؤ فلاں اس دور کے محلے میں ایک گھر میں دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہیں, انہیں بلا کر دیکھو ولایت کی نظر کیا ہوتی ہے. میاں بیوی دونوں, میں اپنی گفتگو کو اس لیے تھوڑا رخ علیحدہ کر رہا ہوں وقت کے تقاضے کو دیکھ کر, اور آپ کی آنکھوں میں نیند کا شمار دیکھ کر, گویا مجھے ایسا وقت ملا ہے گویا میں صحیح کے لیے جگا رہا ہوں. تو اسی لیے نیند سے مجھے باہر لانا ہے. پھر اگر وہ علمی بحث اگر میں کروں تو پھر اب خراٹے لے کر سو جائیں گے, کیونکہ محبوب پاک کی علم کا تذکرہ کرنا ایک جاہل کے بس کی بات نہیں ہے. علماء بڑے بڑے تھراتے تھے, کانپتے تھے ان کے مراتب کو بیان کرنے, تو ہم جیسے حقیر اور علماء نے اردو میں پاک کہاں ان کے مرتبے کو جان سکے اور کیا بیان کر سکے. تو لہٰذا مولا کائنات حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں زوردار جھگڑا ہو رہا ہے. واقعی بولتے ہیں آئیے خلیفۃ المسلمین مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کریم نے تمہیں بلایا ہے. دونوں میاں بیوی منتخب تھے. آگے مولا کائنات نے پوچھا اس آدمی سے, بتا تو اپنی بیوی سے جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ بولتا سرکار میں کیا فرماؤں, جب سے شادی ہوئی ہے صرف برائے نام نکاح ہوا ہے, صرف برائے نام نکاح ہوا ہے. میاں بیوی کے تعلقات تو دور کی بات, ہمیں نہ محبت ہے نہ کچھ. جب سے نہ ہمیں صحبت نصیب ہوئی ہے, ہر روز یہی جھگڑا. جب بھی میں ملاتا ہوں تو منع کرتے ہیں, پتہ نہیں اس بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے ہمارا, روزانہ یہی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو مولا کائنات اب اس کی بیوی کو بلاتے ہیں. اب دیکھیے مولا کائنات کی نگاہ کیا دیکھتی ہے, گھر میں اندر ہو رہے جھگڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر کے اندر جو لڑ رہے ہیں ان کے دلوں کے احوال کو بھی دیکھ رہی ہے ولایت کی نظر. اب مولا کائنات اس عورت سے پوچھتے ہیں, بتا نکاح سے پہلے کیا تو نے زنا کیا تھا؟ کیا کسی انسان سے تو نے زنا کیا تھا؟ تو عورت مانتی ہے, چونکہ بات گفتگو ہو رہی ہے مولا کائنات سے, تو لہٰذا اسے ماننا ضروری ہے کہ وہ مانتی ہے کہ بے شک وہ میرے سے زنا ہوا تھا. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جب تو زنا کرنے کے بعد تیرا حمل ٹھہر گیا
اور اس سے اولاد ایک بچہ بیٹا پیدا ہوا تو تو اور تیری ماں اس کو چھپائے رکھے اور جا کر جنگل میں جھاڑی میں اس بچے کو پھینک دی. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ بولتی ہاں یہ بالکل سچ ہے، میں اور میری ماں ہی جانتے ہیں. اچھا، جس وقت تم نے بچے کو ڈالا تھا وہاں پر ایک خونخوار کتے نے وہاں پر حملہ کر دیا تھا، بچے کے سر کو پھاڑ دیا تھا. کیا یہ بھی سچ نہیں ہے؟ تیری ماں نے اس کے سر کو کپڑے سے لپیٹ کر کتے کو بھگا دیا تھا. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. تو سن اے عورت، جس بچے کو تو نے اپنے نطفے سے پیدا کر کے جنگل کے بیابان ایک راستے میں دھکیل دیا تھا، جس پر کتے نے حملہ کر دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہی ہے جسے تو اپنا شوہر کہہ رہی ہے. تمہارے درمیان میاں بیوی کے تعلقات اس لیے نہیں ہے کہ تو ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے. تو ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے فطرتاً وہ اس کی بیوی اس کے شوہر ہے، لیکن حقیقی وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے. جب اس کے امامے کو ہٹایا جاتا ہے تو وہی نشان پایا جاتا ہے جہاں پر کتے نے حملہ کر دیا تھا. تو وہ ولایت کی نگاہ دیکھنے والے ولی انہیں کے گھرانے کے آج لاڈلے کی بات کرنے ہم بیٹھے. مولا علی کا نور ہی ہے مخدوم پاک، حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہے. تو جب یہ خون کا اثر ان آل میں ہوتا ہے، جتنے بھی آپ نے ولیوں کی کرامتوں کے تذکرے آپ نے سنے، یہ سب تذکرہ اس ولایت کا ہے، مولا کائنات سے حاصل ہے. تو الغرض بات جب یہ تھی، حضرت مخدوم پاک کے والد حضرت ابراہیم کو بیٹی ہوئی تھی. یہ بھی وقت کے ولی کامل تھے. 5 پشت میں سلطنت سمنان کے حکمران بادشاہ تھے. پچھلے 4 پشتیں بھی بادشاہ سمنان کی کر چکی تھی. تاریخ میں گواہ ہے، اس کو تاریخ گواہ ہے. تو لہٰذا مخدوم پاک کے والد حضرت ابراہیم کو ایک بیٹی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی فرزند نہیں ہوا تھا. بہت منتیں، خود ولی تھے، دعائیں مانگتے، وقت کے اولیاء کاملین سے دعائیں کراتے، لیکن پھر بھی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو لہٰذا ایک دن اچانک، میں وقت کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہوں بہت تیزی سے، اچانک دربار میں ایک مجذوب شخصیت حاضر ہوتے ہیں جن کا نام بھی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. والد کا نام بھی حضرت ابراہیم اور اس مجذوب شخصیت کا نام بھی حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم اب پیشن گوئی دیتے ہیں، بولتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اے ابراہیم حکمران وقت، خوش آمدید، تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے. تیرے گھر میں ایک نہیں 2 کی بشارت دیتے ہیں. 2 بیٹے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں. ایک کا نام اشرف رحمان. تاریخ میں 2 حوالے آتے ہیں، یہاں نام کی نشانی بھی بتاتے ہیں. چند مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نام نہیں بتا، صرف بیٹے کی بشارت ہے. الغرض بیٹے کی جو بشارت ہو گئی تھی، پھر مسعود وہاں سے غائب ہو گئے. وقت کے ساتھ جب دیکھے تو حضرت ابراہیم سلطان جو سمنان کے بادشاہ تھے، اللہ کے کرم سے اولیاء کاملین مجذوب کی نگاہ سے 2 بیٹے ہوتے ہیں. اولیاء بھی نہیں، مختلف 2 بیٹے ہوتے ہیں. ابھی حمل کے دوران تھے مخدوم پاک، والد محترمہ اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ کر اپنے جلوے سے سرفراز فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تجھے ایک بیٹا عطا کر رہا ہوں، اس کا نام اشرف رکھنا. نام تجویز کون کر رہے ہیں؟ مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نام محمد رکھا تھا خدا نے، اور وہی محمد کی ذات اشرف کا نام منسوب کر رہی ہیں. تو کتنی خوش نصیب ہوگی وہ آنے والی اولاد جن کے آنے سے پہلے ان کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں، اس اشرف کی نگہ خاص رکھنا اور تعلیم سے نوازنا، اس سے میرے دین کا بڑا کام کیا جانے والا ہے. یہ بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی. الغرض اس بشارت کو آئے وقت کا دیکھنا یہ ہوا کہ ولادت باسعادت ہوئی. ابھی کم عمر میں ہی تھے، قریب 9-10 سال کے قریب میں بھی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اپنے نانا جو وقت کے وہ بھی غوث تھے، وہ بھی نجم الطرفین سید تھے،
تو ان کی عاطفت میں رہ کر ساری تعلیم کو حاصل کیا. 4 سال 4 ماہ اور 4 دن میں جب بسم اللہ خوانی ہوئی تو 7 سال کے اندر حافظ قرآن 7 قرات والے ہو گئے. 7 قرات کے ساتھ 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا, قرات کے ساتھ 7 قرات کے ساتھ. اور 7 سال سے 10 سال کے اندر سارے علوم ظاہری پر عبور حاصل کر لیا. 10 سال والد محترم بھی زندہ ہیں تو والد محترم کے ہوتے ہوئے ان سے بھی فیض حاصل کرتے ہوئے ان سارے علوم و فنون کا علم حاصل کر کے جب 10 سال کی عمر کے قریب جب ختم رکھے تھے تو والد کا سایہ سر سے اڑ گیا. چونکہ بڑے فرزند تھے اس لیے تخت نشینی انہیں عطا کی گئی. تخت پر سوار ہوئے, تخت پر جب جلوہ افروز ہوئے تو اس وقت مخدوم پاک کی عمر 15 سال کی بتائی جاتی ہے. بعد دور تو سنبھال لیے تھے لیکن تخت پر ابھی افروز جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے. 5 سال کا وقفہ لیا سلطنت کے سارے امور کو سمجھنے کے لیے. جب اس میں مہارت حاصل کر لی تو 15 سال کی عمر میں تخت و تاج پوشی ہوئی. تخت پر بیٹھے, عدل و انصاف کے ایسے مہر کھلائے. سمنان و اطراف کے شہروں میں ان کی عدالت کے چرچے, ان کی انصاف کے چرچے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد کرنے لگے. جو انصاف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کرتی تھی وہی انصاف مخدوم پاک کے حکومت کے وقت ہوتی رہی. جس وقت مولا کا جس وقت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے, یہ کنویں میں شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے. بکری کو شیر سے فرق نہیں تھا اور شیر بکری کو دہا نہیں سکتا تھا کیونکہ وقت کی سلطنت پر جو حکمران تھے فاروق اعظم کی ذات کا دوا تھا. وہی چیز مخدوم پاک کی سلطنت میں یہی ہوئی. ہر کسی نے عدم انصاف کو پایا اور ہمیشہ مخدوم پاک کی تعریف و توصیف کرتے رہے. اب 15 سال کی وقت عرصے میں بیٹھے تو 25 سال کی عمر تک کتنے سال حکمرانی کی؟ 25 سال. 15 سے 25 سال کی عمر تک تخت سمنان پر جلوہ افروز ہوئے اور حکمرانی فرمائی. اور دوران حکمرانی حضرت خضر علیہ السلام نے 17 بار, 1-2 بار نہیں, 17 times 17 بار آ کر بشارت دی کہ اے اشرف تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, تمہیں اور کام لیا جانا ہے. یہ سلطنت کی کتنی دور میں ہوتی ہے؟ 60 سال 70 سال 70 سال 80 سال کی بادشاہت چھوڑو, رب نے تمہیں صبح قیامت تک کی بادشاہت کو چن لیا ہے. رب نے تمہیں صبح قیامت تک کی بادشاہت کو چن لیا ہے. تو لہٰذا یہاں سے نکلو اور ہندوستان کا سفر کرو. بنگال کی سرزمین بلوا پر چلے جاؤ, تمہارے پیر و مرشد تمہارے منتظر ہیں. یہاں یہ بشارت دیتے ہیں. اسی وقت پھر بلوا کی سرزمین پر جا کر حضرت علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں, اے علاؤالحق پنڈوی, ایک سید زادہ جن کے نام اشرف ہے, جس کا نام دیا گیا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نجم الطرفین سید ہے, وہ سید زادے آئیں گے تو آپ لوگ اپنے حلقہ ارادت میں لینا اور اپنا خلقہ خلافت میں انہیں عطا کرنا. بارہا بشارتیں وہاں بھی ملتی رہی. ادھر پیر منتظر, ادھر سلطنت کے کاروبار میں یہ ملوث تھے. شاہانہ طرز و طریقہ تھا. بادشاہوں کے وقت کیا کمی تھی؟ ہر طرح کے عیش و عشرت کے کھانے پینے کے سارے چیزیں ہوا کرتی تھی. اتنا عیش و عشرت کرنے والے اپنے عیش و عشرت کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. ماں سے اجازت لی, ماں نے بھی بخوشی اجازت دے دی اور اپنے چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھا کر سلطنت سمنا سے جب نکلے تو جب ملٹری کے ساتھ روانہ ہوئی. یہ قافلہ تھا, فوج کا ملٹری کا قافلہ وہاں سے نکلا, چند میل تک آیا. پھر چند میل کے بعد انہیں بھی رخصت فرما دیا مخدوم پاک نے, آپ جائیے سلطنت کی نگہبانی کیجیے, واپس کر لیے. حدود سلطنت تک آئے اور حدود سلطنت سے سب واپس لوٹ گئے تو صرف تنہا مخدوم پاک. اب چند لوگ ہی آگے گزرے تھے کہ سامنے وہ حدود شروع ہوتی ہے تیمور بادشاہ کی. تیمور بادشاہ جس کا آپ تو تذکرہ بچپن میں سن چکے ہیں, کتابوں میں بھی تھا وہ تیمور بادشاہ کا تذکرہ, وہی تیمور کا تذکرہ. تیمور بادشاہ کو جب خبر ملتی ہے کہ سید زادے
سمنا کے حکمران مخدوم اشرف آ رہے ہیں میری سلطنت میں، تو ان کے سواگت کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تیمور جب بادشاہ جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے، فرماتا ہے اے سید زادے، میری حکومت میں آپ کا استقبال ہے، میری حکومت کے روپے میں آپ کا استقبال ہے، میں آپ جہاں تک نظر اٹھاؤ میں وہ سارا علاقہ آپ کو عطا کر دوں گا۔ تیمور کیا فرماتا ہے محمود پاک سے، آپ کی نظریں جہاں تک دیکھ رہی ہیں میں وہ سارا علاقہ آپ کو عطا کر دوں گا۔ محمود پاک مسکرائے، اپنی چادر کو تیمور بادشاہ کے سر پر ڈالے، بتا کہ اب تو کیا دیکھ رہا ہے۔ تیمور بادشاہ ایک چیخ مارا اور کہہ اٹھا، میں مدینے کی سرزمین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو محمود پاک فرماتی ہے، کیا تیری نظر بصیر میری نظر بصیرت کہاں تک ہے، تو کیا جانتا ہے، تو مجھے کیا دے سکتا ہے، تیری بادشاہی، تیرا حکومت، تیرا رتبہ تجھے سلامت۔ پھر وہاں سے وہ چل جاتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، جنگلوں سے گزرتے ہیں، پہاڑوں سے گزرتے ہیں، تو گزرتے گزرتے ایک سنسان پہاڑی علاقے میں ایک ایسی ذات سے ملاقات ہوتی ہے جو پنجاب کی سرزمین بھٹنڈا میں صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، بھٹنڈا کے نام میرے ذہن میں فی الوقت نہیں آ رہا ہے، بابا رتن، حضرت بابا رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ تذکرہ کرنے وقت نہیں ہے۔ بابا رتن ایک کافر حکومت کے حکمران تھے بھٹنڈا کے، کس طرح مسلمان ہوئے، شق القمر کا واقعہ ہے، ہندوستان کی سرزمین سے دیکھنے والے تھے۔ ان کی والدہ ماہر نجوم کی بہت بڑی عامل تھی، تو ماہر نجوم سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ سرزمین عرب میں آخری نبی کہلانے والا آ چکا ہے، اسی کا یہ معجزہ ہے کہ جان کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اسی شق القمر کی شہادت کے لیے اپنے حکومت کے حکمرانوں کو بھیجتے ہیں، سلطنت کے نئی جو وزیر ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں، جب وہ آ کے تصدیق کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ پچھلی بار میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، صرف سرسری طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد بابا رتن بھی جب ہندوستان سے عرب کا سفر باندھ لیتے ہیں، جدہ کی سرزمین پر جیسے ہی پہنچتے ہیں اور مکہ المکرمہ کے قریب آتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت بابا رتن سے ہوتی ہے۔ بابا رتن چومتے ہیں، قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرے اسلام میں ڈالیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے سے مشرف فرماتے ہیں اور بابا رتن کو دائرے اسلام میں لے کر صحابیت کے مقام کو پہنچا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں، بابا رتن فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری طویل عمر کے لیے دعا فرمائیے، میری، کیونکہ جانتے تھے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کے وہابی کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اس وقت کے صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں درازی عمر کے لیے، اور فرماتے ہیں اپنا جھبا عطا کرتے ہیں بابا رتن، اور فرماتے ہیں اے بابا رتن، تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میرے فرزند اشرف سے ملاقات نہیں ہوگی۔ جب تمہاری ملاقات میرے فرزند اشرف سے ہو جائے تو میرا جھبا انہیں عطا کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جھبے کو صرف 2 نقطہ ہے، ایک تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھبا حضرت عمر اور حضرت علی کے ذریعے روانہ فرمایا تھا، اور ایک جھبا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوم پاک کو دیا تھا، وہ بھی کس کے حوالے سے؟ بابا رتن کے۔ جب مخدوم پاک وہاں سے نکلے، کتنے سال کا عرصہ سرکار کے زمانے سے مخدوم پاک کا؟ 700 سال، 700 تقریباً 700 سال، 700 سال باحیات کون ہے؟ بابا رتن مجاہد مراقبے کر لے کے جنگلوں میں وہیں ہم انتظار کر رہے ہیں سید زادے سے کب ملاقات ہوگی، کیونکہ نبی کی دعا تھی، نبی کی دعا سے اتنی طویل عمر انہوں نے پائی۔ تو الغرض جب ہندوستان کے سفر کے درمیان جب ملتے ہیں تو بابا رتن کی ملاقات ہوتی ہے۔ جس کو زندگی میں، حقیقی زندگی میں ایک صحابی کی ملاقات اور صحبت نصیب ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔
زمرے اولیاء میں صرف ایک ذات ایسی ہے جو تابعی ہے، اور وہ ذات ہے سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی نور بخشی اور نورانی کی۔ الغرض دونوں ہندوستان آتے ہیں، بھٹنڈا کی حکمرانی پھر سونپ دیتے ہیں مخدوم پاک، اور پاکستان ابھی ٹکڑے سب نہیں ہوا تھا، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا، بر صغیر کہلایا جاتا تھا اس کو۔ جب پہنچتے ہیں پاکستان کی سرحدوں میں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، سلسلہ قادریہ کی خلافتوں سے نوازتے ہیں، ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، ابھی مرید بھی نہیں، سلسلہ قادریہ کی ساری نوازشات انہیں عطا کر دی جاتی ہیں، اور ان کو دیتے ہیں بیٹا تم میرے لیے نہیں ہو، تمہیں ہندوستان جانا ہے، تمہیں اور وہیں تمہارے مرشد کا انتظار کر رہے ہیں بنگال کی سرزمین پر۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پر بھی حاضری اور چلہ کشی ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے آتے ہیں دلی پہنچتے ہیں، دلی پہنچ کر فوراً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے فیض یابی حاصل کر کے سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر مراقبہ مجاہدہ کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی فیض یاب ہو کر پھر بہار کی طرف لوٹتے ہیں۔ بہار کی طرف لوٹتے لوٹتے سرحد پر آتے ہیں بنگال کی، تو اس وقت بنگال کے غوث زمان تھے حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں آئین ہند عقی سراج بھی کہا جاتا ہے خلیفہ کو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو یہ اپنی وصیت فرما رہے ہیں، ابھی مخدوم پاک اس جگہ پر نہیں پہنچے، اپنے مریدین اور خلفاء جن کی کثیر جماعت تھی ان سے ہدایت فرما رہے ہیں، میرے عنقریب میری موت ہونے والی ہے، میں اس داری فانی سے کوچ کر جاؤں گا، مجھے غسل دینا، کفنانا، جنازہ تیار کرنا، لیکن جرت کوئی نماز جنازہ پڑھانے کی نہیں کرنا۔ ایک سید زادہ آئے گا جس کا نام اشرف ہوگا، اس کا حلیہ اس طرح ہوگا، اس کا حلیہ اس طرح ہوگا، اس میں شک کی بات نہیں۔ فوت ہونے والی ذات بھی وقت کے غوث تھے وہاں پر، تو غوث کی نگاہ سے ارے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، مارے ساری کائنات، ساری دنیا کو نہیں، ساری کائنات کو میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ وہاں میں غوثیت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے حجابات اٹھا دیتا ہے اور ساری کائنات کا انہیں نظارہ ہو جاتا ہے، اسی اللہ کے دیے علم سے حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، آنے والے کا نام بھی بتا دیتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ ارے جو فرشتے مسجد میں جمعہ کے لیے دفتر لے کر کھڑتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھ دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں، کیا نام دے کر اندر جاتے ہیں تو میں فلاں ابن فلاں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں، فرشتے جان جاتے ہیں کس کی عطا سے؟ خدا کی عطا سے۔ ارے جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے انہیں علم دے دیا ہے کہ ہر ایک کے احوال ظاہر اور باطن کو سب جانتے ہیں، اسی دیے گئے علم سے مخدوم پاک کا حلیہ بتا دیتے ہیں اور نام بھی بتا دیتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں۔ کافی دیر ہوتی ہے، دور دور تک کوئی آنے والا نظر نہیں آتا، البتہ جب بہت دیر کے بعد بہت دور سے گرد و غبار کی فضا جب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ مخدوم پاک آئے، کسی سے بھی کچھ بات نہیں، سیدھا جنازے پر پہنچے، سیدھا جنازے پر پہنچے اور نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھا دی اور پوچھے کہ امانتیں کہاں ہیں جو پیر مرشد نے مجھے آپ کے دینے کے لیے کہا تھا؟ خیر امانتیں دے دیتے ہیں، پھر دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دفن کر دے کے مٹی لاتے ہیں، ہاتھ باہر، جس کا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ باہر آ جاتا ہے، پھر مٹی لا کے دفن کرتے دباتے ہیں، پھر ہاتھ باہر آ جاتا ہے۔ سب پریشان، خلفاء اس وقت کئی ولی تھے ان کی سلطنت میں، سب پریشان ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہاتھ باہر آ جا رہا ہے؟ پھر مخدوم پاک سے رجوع ہوتے ہیں، آپ ہی بتائیں، ہمارے مرشد کی نگاہ کرم آپ پر تھی، آپ سے جزاتے ہیں، بتائیے وجہ کیا ہے کہ ہاتھ باہر چلا آ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں، کیا تمہارے پیر نے کچھ وصیت کی تھی، کچھ وصیت کی تھی جو تم بھول گئے ہو اور وہ چیز کو خبر میں رکھنے کے لیے انہوں نے کہا تھا تم اس کو ادا کرو؟ جب خیال آتا ہے فوراً یہ وہی خیرخواہ ہے جو سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں عطا کیا تھا،
वसीयत फरमाई थी कि मेरे कब्र में मेरे पीर का अता करता हो तो फतन मेरी कब्र में रख देना। जैसे ही वो दिया जाता है हाथ फौरन अंदर चला जाता है। अब तू मैं हाथापाई हो जाती है। अब उनके मनसब पर कौन बैठे? मनसब पर सब दावेदार हो जाते हैं। मैं औलाद कहती है मैं, खुलफा कहते हैं मैं, मुरीदीन कहते हैं मैं। अरे जिस मैं को मार चुके थे, जिस मैं को यहया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मार चुका था मुरीदीन की, फिर उनके यहाँ जाते ही फिर वो मैं ताज़ा हो गई। मैं का झगड़ा, सारा आलम हू का है, झगड़ा मैं और तू का है। हज़रत बाबू रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं तो यही हाल हुआ। तो मखदूम पाक फरमाते हैं चंद अमानतों को एक पोटली में बांध देते हैं और रख देते हैं। हल्के फुल्की अमानतें थी, वजनी नहीं, एक पोटली में बांध कर रख देते हैं। जो हकदार है वो सब सामने आए, जो दावेदार है इनके मनसब पर यहाँ पर बैठने के लिए वो सामने आए और इसको उठाए। जो इसको उठा लेगा वही वो दावेदार का हकदार हो जाएगा। सब मुस्कराए। छोटी सी पोटली खाली अंगली से उठाना नहीं, देखेंगे तो एक कर आपको उठाने लगे। किसी के हाथ से उठा, औलाद ट्राई कर डाली, नहीं उठा, खुलफा ट्राई कर डाले, नहीं, मुरीदीन नहीं। फिर सारों ने फैसला किया आप ही उठाइए। मखदूम पाक से कहते हैं आप ही उठाइए। मखदूम पाक बड़ी आसानी से उसको उठाते हैं जैसे बाल जैसी वजन की। अब सब परेशान हो जाते हैं, क्या भाई हमारी मुर्शिद के मुहिसे पर ये भी आकर बैठ जाएंगे क्या? बोलते हैं मैं यहाँ के लिए नहीं आया हूँ, मेरी जगह कहीं और है। तो उसमें जो इल्म वाला था, अदब वाला था, मकामात की सैर कर चुका था, उसे मनसब पर बिठा कर फिर आगे गुजर जाते हैं और पहुँचते हैं। पडवा के करीब जब पहुँचते हैं तो उधर खिज़र अलैहिस्सलाम बशारत देते हैं, ऐ अलाउल्लाह उठो यहाँ से सैयद ज़्यादा आ रहा है जिसकी अभी ना मूछें हैं ना दाढ़ी है, मूछें हैं ना दाढ़ी के लिए वो आ रहा है, जाओ उसकी तरफ और उसके इस्तेमाल के लिए चले जाओ। हज़रत पडवी रहमतुल्लाहि तआला ने अपने खुलफा और मुरीदीन के जमे गफीर काफिले को लेकर पडवा शरीफ से बाहर चले जाते हैं। इस जंगल था, बाहर चले जाते हैं तो बहुत दूर चलने पर मखदूम पाक की अमल वहाँ होती है। तो वहाँ बगलगीर होते हैं, बुला कर लाते हैं खानखा में, अपने हल्क़े इरादत में लेते हैं और खिलाफत भी अता फरमाते थे और सैयदजादे को अपनी सोहबत अता करते हैं। तुम मेरे पीर की सोहबत में रहो। कितने साल? 12 साल। 1-2 साल नहीं, 12 साल। 10 साल हुक्मरानी किए थे। हुक्मरानी के गुरूर को, तकब्बुर को दूर होने के लिए 12 साल वहाँ पर अपनी सोहबत में रख लिया। और कैसी सोहबत? 10 साल हुक्मरानी में शाहाना ग़िज़ा था, शाहाना ग़िज़ा, मुरग़्ग़ब ग़िज़ा मिला करती थी। लेकिन यहाँ 12 साल क्या था? रात को खाना मोटा उबला हुआ, जो बंगाल को गए हैं मोटा चावल, केरला का होता ना वो मोटा चावल, और दाल भी मैसर नहीं होती थी खानखा में। अल्लाह पडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सूखा खाना खा लेना, बचा हुआ वही सूखा खाना सुबह को पानी छिड़क पानी मिलाकर खाना। ये कितने साल किए? 12 साल। सिरा वालों 2 महीने पहले बड़ा गोश्त बंद हो गया था, सबकी चिड़ियाँ चीखें पुकारने लगी थी, बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त। ज़बानें बाहर आ गई थी, तरसती रही थी कि बड़े गोश्त का जायका होना है। देखे ना, जब कोई एक लज्जत वाली चीज़ हम खा चुकते हैं तो हमें वो मनक़ता हो जाती है, तो उसके तलबगार हम और हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मखदूम पाक के इतनी औसाफ पर अपने सारे चीज़ों को तर्क कर चुके थे मुर्शिद की खातिर। मुर्शिद को पाने के लिए तख्त को ठुकराया, सुकूमतों को ठुकरा दिया, सोने चांदी को ठुकराया, मुरक्कम ग़िज़ाओं को ठुकराया, ऐश व इशरत को ठुकराया। लेकिन मुर्शिद की गुलामी में आकर सादगी को इख्तियार किया। कभी बासी खाना मैसर होता तो कभी फाकिर में रहना पड़ता। 12 साल मुर्शिद की बेबाक खिदमत में हुई। तो अलाउल्लाह पडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह परेशान थे कि मैं अपनी इस मुरीद को क्या लक़ब। सिलसिले चिश्तिया में मामूल है कि जब भी किसी को खिलाफत से नवाजा जाता है तो एक खानकाही लक़ब दिया जाता है। लेकिन हज़रत अलाउल्लाह पडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह परेशान थे। निदा आई, ऐ अलाउल्लाह जल्दी ना करना, लक़ब देने में जल्दी ना करना, इंतज़ार करना, खानखा से लक़ब अता होगा, खानखा से लक़ब अता होगा।
یہی سنت میرے پیر و مرشد نے بھی ادا کی تھی. پھر خلافت عطا کیا تھا لیکن خانقاہی نام نہیں دیا تھا. تجویز فرمائی تھی کہ خانقاہ والے ہی دیں, خانقاہ سے ہی لقب دیں. پھر بڑی سوچ و سمجھ کے بعد سارے خلفاؤں نے مل کر جب مکی شاہ تجویز کی تو مدنی شاہ کو بھی پسند آ گیا. خلیفہ ہو مکی شاہ, مرشد ہو مدنی شاہ. ایسا نہیں سمجھنا کہ مکہ عظمت والا ہے مدینہ نہیں. مکے کو عظمت ملی تو مدینے والے سے ملی, مکے کو عظمت ملی تو مدینے والے سے ملی. یہاں مجھے بھی ایک خطیب کو مقام ملا تو مدنی سے ملا. تو یہ خانقاہی جو نام دیا جاتا ہے یہ الہام الہی ہوتا ہے. اب انتظار کرتے رہے, منتظر رہے کہ کیا نام دیں کیا نام دیں. بہت مہینے گزر گئے لیکن کچھ بھی نہیں. ایک دن اچانک خانقاہ کی در و دیواروں سے اوپر آسمان سے آواز آنے لگی, جہانگیر جہانگیر جہانگیر. جہانگیر کا لقب دینے والے مخدوم پاک کو کوئی مرید نہیں تھے, نہ ان کے پیر تھے, نہ کوئی اور اولیاء کاملین تھے, لیکن مولا تعالیٰ کا عطا کردہ لقب ہے جہانگیر. جہانگیر الغرض 12 سال کی خدمت اپنے مرشد کے رہ کر مرشد نے آپ نے ان کا مقام بتا دیا. وہیں پہ بڑوا کی سرزمین پر بیٹھ کر کچوچا کی سرزمین کا مراقبہ کرا رہے ہیں اور مشاہدہ کرا رہے ہیں. اے مختوم, اے سید زادے, تم اس جگہ کے لیے چن لے گئے. دیکھتے ہیں کچوچا کی وہ بنجر زمین جادوگروں سے بھری پڑی ہوئی, جادوگروں سے بھری پڑی ہوئی. چشتیہ بزرگان دین بھی کبھی کبھی ایسے آفتوں میں ڈالتے ہیں اپنے جانشینوں کو کہ صبر و تحمل کے ساتھ اگر رہ جاتے ہیں تو پھر بامراد بلند مقام پا جاتے ہیں. اسی طرح مخدوم پاک بھی اپنے مرشد کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے اب کچوچے مقدسہ کی طرف چلتے ہیں. راستے میں جونپور کا واقعہ آپ نے سنا, پتھر کے بت کا معاملہ. پتھر وہ یہ کلمہ پڑھانے کے بعد مخدوم پاک نے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا تھا, اے بت پتا میں کون ہوں, اے بت پتا میں کون ہوں. اور وہ بت اپنی زبان حال سے کہتا ہے آپ نجم الطرفین سید مخدوم اشرف ہیں. نجم الطرفین سید مخدوم اشرف ہیں. تقریباً 1500 کے اس وقت کے بڑے بڑے پنڈتا وغیرہ سب دائرے اسلام میں شامل ہو گئے. تو اللہ پھر وہاں سے نکلے تو پھر افغانستان کا سیر کرتے ہوئے, افغانستان کی آج افغانستان لیکن اس سرزمین سے ٹچ کرتے ہوئے جب کچوچا پہنچے, ابھی افغانستان میں تھے, جہاں جہاں جاتے دین و سنیت کا ڈنکا بجاتے, اپنے علم کا لوہا منواتے, جہاں جہاں جو بزرگان دین ملتے ان سے ملاقات کرتے, فیض حاصل کرتے. کئی سیاست کی خلافتیں انہیں ملی, کئی بزرگان دین نے انہیں خدمت سے نوازا, کئی بزرگوں نے اپنی نوازشات و تبرکات سے انہیں نوازا. الگر سے ہوتا گیا جب افغانستان کی سرزمین سے چلے تو ایک ان کے چاہنے والے مرید خلیفہ بھی تھے مخدوم پاک کے بعد میں, یہ گلخنی افغانی جن کا نام ہے, گلخنی افغانی. یہ تذکرہ بہت کم سنے ہیں, شاید میں سنایا ہوں ایک بار بھی. حالات ایسے ہیں کہ ناشتہ کیا کرے بھول جاتے ہیں. پچھلے سال کیا بولے ہیں کوسا کی گلخن, ہم نہ کی گلخن معلوم پان بیڑے کا کہتے ہیں. تو گلخنی افغانی حضرت کے مرید تھے, باغے چل کر خلیفہ بھی ہوئے, وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. جب ایک مقام پر مخدوم پاک قیام فرماتے ہیں تو اپنے سارے مریدین و خلفاء کو کہتے ہیں جاؤ ٹہل کر آؤ, جاؤ ٹہل کر آؤ, تب تک میں آرام کرتا ہوں. سارے مریدین خلفاء جیسے سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کہا خالی شکار, لیکن وہ ایک باغ میں چلے گئے, جسے پارک آج کی زمانے میں پارک میں ہو تو مزہ ہے, کوئی برا نہیں, تو چلے جاتے ہیں. اس پارک میں ایک سنگ مرمر کی حسین اور جمیل عورت کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے. سفید سنگ مرمر, کلاکار بھی کلا کرنے والا اتنی خوبصورتی سے بنایا کہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا کوئی ہے تو آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. مجسمہ ہے, چہرے کو دیکھتا ہے تو فریفتہ ہو جاتا ہے, جسامت کو دیکھتا ہے تو اپنا دل کو اڑتا ہے, ہاتھ اور پیر کی رنگت اور بناوٹ کو جو دیکھتا ہے تو واہ واہ کی تعریف نعرے لگاتا ہے. ایسا خوبصورت نظارہ افغانی دیکھتے رہ گئے ٹکٹکی باندھ کر. سب لوگ باغ کا سیر کر کر واپس چلے گئے, لیکن گلخنی افغانی وہیں پر کھڑے, پلک نہیں جھپک رہے, مورتی کو دیکھ کے کھڑے گئے. آواز دے رہے ہیں جانے والے, اے افغانی, اے گلخنی, آئی آئے. کسی کی آواز پر توجہ نہیں.
پورا غرق ہو گئے ہیں، پورا غرق ہو گئے ہیں۔ محبت کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ پورا غرق ہونا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو پورا غرق ہو گئے، مخدوم پاک طلب کرتے ہیں گلشنی افغانی کہاں ہے؟ تو سارے مرید فرماتے ہیں حضور ڈرتے ڈرتے وہ وہیں پر رہ گئے ہیں، یہ مورتی کی جگہ۔ اچھا میرا مرید یہ مورتی کی جگہ ٹک ٹکی بات تو وہیں کر گیا ہے نہیں؟ تو مخدوم پاک خود واپس نکل آتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی اتنا کھوئے ہوئے ہیں، اس کے حسن میں مہو ہو گئے، کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی مقام غوثیت کا ہاتھ کاندھے پر رکھا جاتا ہے تو اس عالم سے اس عالم میں آتے ہیں، سارا جسم کپ کپی ہو جاتا ہے۔ گلخنی افغانی کانپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں قدموں پر گر جاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ مخدوم پاک ہوتے ہیں افغانی چلیے واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی راستے میں تھے، مخدوم پاک ان سے کہتے ہیں اے افغانی کیا وہ مورتی تمہیں بہت پسند آ گئی؟ جی سرکار بہت پسند آ گئی۔ اچھا بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ اس مورتی کے پاس جاؤ اور 3 بار کہو تمہیں میرے مرشد نے بلایا ہے، تمہیں مخدوم نے بلایا ہے، تمہیں مخدوم اشرف نے بلایا ہے، 3 بار جا کر کہو۔ آج کے ہمیں کسے بولنا سوچا مورتی کو، لیکن وہ بھی صفے اولیاء کے بڑے بڑے پابند تھے، مرشد کا خوف تھا، بے چو و چرا تسلیم کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے مورتی تمہیں میرے مرشد سید مخدوم اشرف نے بلایا ہے، سید مخدوم اشرف نے بلایا ہے، سید مخدوم پاک نے بلایا ہے۔ اب اللہ کی کرم کی امتحان دیکھیے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس مورتی میں جان آ جاتی ہے، مورتی حرکت کرنے لگتی ہے اور پیچھا کرتے کرتے افغانی کا مخدوم پاک کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ مخدوم پاک اس کا نکاح افغانی سے فرماتے ہیں، گلخنی افغانی سے فرماتے ہیں، اور پھر گلخنی افغانی کو اجازت دے کر دکن کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، اور افغانی گلخانی کی اولاد ترشنا پلی تک آ جاتی ہے۔ تمل ناڈو میں ترشنا پلی کے اطراف کناف دارگاہ میں افغانی گلخانی کی آج بھی اولاد ہے، آج بھی اولاد ہے۔ ان کی نشانی ہے جسم کے ہاتھ کے کسی ایک ناخن میں پتھر کا ناخن ہوتا ہے، جیسا ہمارا یہ ناخن ہوتا ہے نا، یہ نہیں، کسی ایک انگلی کا پتھر کا ناخن ہوتا ہے۔ یہ گلخنی افغانی کی آل ہے جو صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو الغرض مخدوم پاک کے کراماتوں کا کیا اظہار کریں، جنہیں بردوے عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ نبیانہ مردوں کو جلا دیتے تھے، ارے مردے میں تو روح تھی، روح چلی گئی پھر جلا دیے، یہاں پر بے روح میں بھی جان ڈالتی، بے روح پتھر کی مورتی میں بھی جان ڈالنے والی ذات کا نام ہے مخدوم اشرف۔ تو لہٰذا بہت سارے چرچے ہیں کرنے کے لیے، لیکن وقت کا تقاضا اتنا ساتھ نہیں دیتا کہ چونکہ 12:30 ہو گئے ہیں، چونکہ یہ سب عرض و اغراض، یہ سب منانا، یہ سب مستحق چیز ہے۔ کیا ہے؟ مستحق، کرے تو ثواب، چھوڑے تو عذاب نہیں، کرے تو ثواب، چھوڑے تو عذاب نہیں۔ لیکن دیر سے جگا دو، صبح فجر کی نماز چھوڑ دیں تو اس کی پوچھ بھی ہے اور عذاب بھی ہے، پوچھ بھی ہے، عذاب بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور صبح کی کاروائی بھی ہے۔ الغرض پھر وہی آخری میں وہی مشہور واقعے کو میں بیان کر دیتا ہوں جو بلی والا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ بلی کا واقعہ، جس جگہ مخدوم پاک کی آج بارگاہ ہے، وہاں پر جادوگروں کا کیا بولتے ہیں اسے، بہت بڑا ایک علاقہ مشہور تھا۔ وقت کے بڑے بڑے جادوگر، جس طرح جے پال جادوگر تھے، اس طرح جادوگر یہاں پر موجود تھا۔ تو لہٰذا جب آتے ہیں تو وقت کا جادوگر جو بعد میں مسلمان ہوتا ہے، حضرت کا مرید بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنے کمالات دکھانا شروع کرتا ہے، اپنے کمالات دکھانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھ میں کمال ہے، چونکہ وہ ولایت کی، ولی کی ولایت کو دیکھنا چاہتا تھا، ولی کی ولایت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مخدوم پاک کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہا کرتا تھا، ایک ڈنڈا رہا کرتا تھا، اور وہ جادوگر کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا، اس نے ہوا میں پھینکا، جادوگر نے ڈنڈا ہوا میں پھینکا۔ جادوگر کے جادوگری ایک حد تک پہنچتے، پھر اس کے آگے نہیں۔ جادوگری کی جادوگری جہاں ختم ہو جاتی ہے، ولی کی ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔
ولی کی ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جس طرح دیوپال جادوگر ہوا میں اڑ کر آنکھوں سے اوجھل کر اوپر چلے گیا تھا, اس کی انتہا ختم ہو گئی تھی, لیکن خواجہ بزرگ کی کھڑاؤں کی کرامت کہ وہاں سے سرکار کے کھڑاؤں کی کرامت شروع ہوئی, سر کو تھپکتے ہوئے نیچے آئے تھے. تو اسی طرح یہ ڈنڈا اوپر چلا گیا اوجھلوں کا سے مخدوم پاک نے بھی اپنا ڈنڈا ہوا میں لہرا دیا, وہ بھی اس کے اوپر چلا گیا, اس کو اوپر سے تھپڑی مارتا ہوا اس ڈنڈے کو نیچے لایا. جیسے ڈنڈا نیچے آیا پہ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ مقام ولایت کی شان ہے, اور قدموں پر گر جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ مخدوم پاک ہے. اور اسی جادوگر کے پاس ایک بلی رہا کرتی تھی, وہی بلی اس وقت اس نے مخدوم پاک کو توفتاً دے دیتا ہے. وہی بلی جو مشہور ہے مخدوم پاک کی خانقاہ میں تھی. کام کیا تھا اس کا؟ کتنے مہمان آئے ہیں دیکھ کر جا کر کچن میں بولنا. سمجھو کہ مہمان کھانا ہے, کچن اندر ہے, تو کچن میں باورچی بنانے والا رہتا تھا. کہتے سمجھو 5 جنے آئے, بلی اندر جاتی ہو میاؤ 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 کر 5 ٹائم بولتی. باورچی سمجھ جاتا پکانے والا کہ 5 مہمان آئے, 5 کا کھانا بنا لیتا. مخدوم پاک کی ذات ایسا تھی, نہ کمی کو برداشت کرتی تھی نہ اسراف کو برداشت. 5 کی جگہ 6 کا بنا ڈالے تو پورا قرضدار ہو جاتے تھے, جلانی. 5 کی جگہ 4 کو بنا ڈالے گا تو ہم بھی جلانی. ایک دن ہوا ایسا, مہمان 3 آئے, بلی میں باورچی خانے میں گئی, میاؤ میاؤ کتنے بار بولی؟ 2 بار بولی. باورچی صاحب سے محمد سمجھ کہ 2 مہمان آئے, دونوں کا کھانا بنا کر لے کر آیا. جیسے ہی مہمان کھانے میں داخل ہوا کب کبھی شروع ہو گئی. آج مخدوم جلالی مجھے دیکھنا پڑے گا, میری آج خیر نہیں ہے, شاید میرا زندگی کا جو آخری دن ہے. ہاتھوں کو کپ کپاتے ہوئے اپنے باورچی کے دیکھ کر مخدوم پاک نے کہا, اے میاں کیوں اتنے گھبرا رہے ہو, کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ حضور آج بلی سے پہلی بار غلطی ہو گئی. اچھا کیا ہوگی؟ بلی نے تو آپ کو صرف 2 بار آواز دی تھی, میں دونوں کا کھانا بنا کر لا دیا ہوں. اے میاں بلی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, بلی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. بے شک 3 مہمان آئے ہوئے ہیں, اس میں 1 مہمان روزے دار ہے, اس میں 1 مہمان. مخدوم پاک وہی تو اپنی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے. ملائکہ کا آپ نے سنا تذکرہ میں, تو مخدوم پاک اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھ لیے تھے, پوچھے نہیں تھے مہمان سے کہ تم کون ہو, کون روزے دار ہو. بس صحبت میں رہنے والی مخدوم پاک کی یہ جانور بلی میں تاثیر پیدا ہوئی کہ آنے والے انسان میں کون روزے دار ہے یہ جان چکی. تو آج ہم ان کی نسبت میں رہ کر ان کی غلامی کا دم بھرنے والے, آج ہمارے دلوں کو خود آج ہم نہیں جھانک کر دیکھیں تو پھر اس بلی سے بدتر ہو جائے گی. تو لہٰذا نسبت مخدوم پاک بہت بڑی ہے, غلامی بہت بڑی ہے. جس طرح پچھلے انبیاء اس نبی کی امت میں امتی بن کر آنا پسند کرتے تھے, اسی طرح بیشتر اولیاء مخدوم پاک کے دامن پر نسبت ہونا بہت پسند کرتے تھے. اولیاء کاملین ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے. آج انہی کی بارگاہ میں ہم آئے. وقت کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اور دیگر تذکروں کو پھر کچھ عیاں کر سکوں. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ساتھ دے یا کسی اور جگہ, پھر پروگرام تو ہے ہی مجھے 3-4 دن مسلسل, اور دیگر تذکرے تو پھر یوٹیوب وغیرہ پر تو رہتے ہیں, وہاں آسان سے سن سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ سعادت مندی نصیب فرمائی جنہیں ہم پیاری نیند بھی کہہ سکتے ہیں, کاروبار کی مصروفیات بھی کہہ سکتے ہیں, بیماری اور پریشانیوں کا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں. غرض اپنی ہر پیاری چیز کو قربان کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئیں, چونکہ ہم جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے اپنی ساری رانائیوں کو قربان کر کے مرشد کی خانقاہ میں آ گئے تھے. اپنی ساری زندگی کی خوشیوں کو, حکومت کو ٹھکرا دیے, سونے کو ٹھکرا دیے, تاج کو ٹھکرا دیے, اشرفیوں کے انبار کو ٹھکرا دیے, لیکن مرشد کی غلامی اور ان کی خانقاہ کو پسند فرما دیے. آج بھی آنے والے وہی آتے ہیں جنہیں مخدوم بلاتے ہیں, وہی آتے ہیں جنہیں مخدوم بلاتے ہیں. کس کے حصے میں نہ جانے آج کیا نعمت مخدوم پاک رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر آنے والوں کو بے انتہا نوازے مخدومی فیضان سے, اور جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازے. مخدوم پاک کا کرم سب پر آیا ہے.
جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو، عصیاں کار ہوں گنہگار ہوں، سب پر ان کی شفقت محبت عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کرم کو ہماری آخری سانسوں تک ہی نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان محشر میں بھی، سب جگہ رہبری ان کی عطا فرمائے، اور کچوچا پہنچ جائیں تو اس نیل کا پانی پینے کی ہمیں سعادت مندی بھی حاصل کریں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آصف زدہ جادو سحر کیسا بھی کو، اس میں ایک بار نہا لیں تو ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں۔ جب مخدوم پاک کے نیل کا عالم یہ ہے تو سرکار دو عالم کے حوض کوثر کا جام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مخدوم پاک کے شہدائوں کو دنیا میں ان کے نیل کا پانی بھی عطا کرے، اور روز محشر سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔